بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، ایک نہیں دو شاہکار آ گئے ہیں، دونوں کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ 2024 کے عام انتخابات کا نتیجہ فارم 45 پر منحصر تھا، لیکن فارم 45 کی بجائے فارم 47 سامنے آئے اور اس پر نتائج سنا دیے گئے۔ تو فارم 45 کو بنیاد بنا کر بہت سی سیاسی جماعتوں نے زمین و آسمان ایک کر رکھے تھے کہ فارم 45 کے نتائج کچھ اور ہیں اور فارم 47 کے نتائج کچھ اور ہیں۔ تو 45 والے اور 47 والے کی جو لڑائی 8 فروری 2024 کے بعد سے جاری تھی، وہ لڑائی اب اس کا کلائمیکس آ گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے فارم 45، فارم 46، فارم 47 جتنے فارم ہیں سب اپلوڈ کر دیے ہیں اور بتا دیا کہ یہ ہے حقیقت میں آپ کے نتائج۔ 45، 46، 48، 49 تمام فارم جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ حلقہ وار تمام فارم جو ہے ویب سائٹ پر موجود ہے الیکشن کمیشن کی، تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس امیدوار کو کس حلقے میں کتنے ووٹ پڑے، اور جو فارم 45 اپلوڈ ہوا ہے کیا وہ دستخط شدہ ہے یا وہ فارم 45 ہے جو کہ مارکیٹ میں بغیر دستخطوں کے گھوم رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی کھودی ہوئی گڑھے میں خود گر گئی ہے، اور فارم 45 یہ بتاتے ہیں کہ ان کو انتخابات میں شکست ہوئی ہے، اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس پر دیے گئے رزلٹ کے مطابق جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ وہی ہے۔ تو اب تحریک انصاف کو ایک نئے کام پر لگا دیا الیکشن کمیشن نے کہ جائیں اور جا کر فارم 45 کا تقابلی جائزہ لیتے پھرے۔ لیکن دوسرا بڑا جو کام تھا جو کہ اس سے بھی زیادہ ضروری تھا، وہ تھی انتخابات کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے فوج کا اعلان۔ فوج نے فارم 45 اپلوڈ ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ ساڈا ذمہ توش پوش۔ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلی بار الیکشن کے بعد فوج نے انتخابات کے حوالے سے مکمل طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، اپنے عزائم بتا دیے ہیں، اور یہ کہہ دیا ہے کہ فوج نے الیکشن کی صرف ذمہ داری نبھائی ہے اور فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فوج نے انتخابی عمل سے خود کو بری الذمہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے ان کا کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں ہے۔ اور پاک فوج کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ عناصر نے فوج کو جان بوجھ کر بدنام کیا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے ہدایت کی روشنی میں محفوظ ماحول فراہم کیا۔ مینڈیٹ کے مطابق مسلح افواج نے ذمہ داری کے ساتھ انتخابات میں سیکیورٹی دی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ چند عناصر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ انتخابات کے تناظر میں بہت اہم ہے، اور اس میں فوج کے اوپر لگائے گئے الزامات کی بڑی تفصیل سے وضاحت بیان کی گئی ہے، اور بھی اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ اہم دعوے کیے گئے ہیں، اور 9 مئی کے ملزمان اور سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کے حوالے سے فوج کیا سوچتی ہے، الیکشن کے بعد کیا سوچتی ہے، نئی حکومت کے ساتھ وہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں، وہ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ فوج نے اور کیا کیا کہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس میں اور بھی اہم باتیں کی گئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ این آر او مانگ لیا ہے اور قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کرا دی ہے۔ تو بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے سنی اتحاد کونسل درخواست لے کر قومی اسمبلی میں چلی گئی ہے، اور اس قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا کہ بانی چیئرمین کے خلاف مقدمات کو فی الفور ختم کیا جائے، انہیں رہا کیا جائے اور قانون کا غلط استعمال بند کیا جائے۔ تو یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قائد محترم جناب عمران خان صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، لیکن اپنی رہائی کے لیے وہ اپنی جماعت کا سہارا لے رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں
مرسی کی اپیل دائر کر رہے ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی کے ذریعے رہا کیا جائے، یعنی پاکستان کی پارلیمان انہیں رہا کرے، آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طرف اور پارلیمان کا فیصلہ دوسری طرف۔ سنی اتحاد کونسل کی قرارداد میں اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے معافی نامے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن میں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، ٹک ٹاکر صنم جاوید، اعجاز چودھری، محمود رشید اور اس کے علاوہ 2 صحافیوں عمران ریاض اور اسد طور کو بھی رہا کرنے کی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ان تمام افراد پر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی اور غیر قانونی ہیں، لیکن یہ قرارداد والے اگر آج کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ دیکھ لیں تو پھر انہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مقدمات سیاسی ہیں یا یہ مقدمات حقیقی اور حقائق پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے آج بم مارا ہے کہ فارم 45 اپلوڈ کر دیے، دوسرا انہوں نے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بانٹنا شروع کر دی ہیں۔ تو اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے MWM کی فارم 45 اور فارم 47 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست بدھ کو اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس کے فوری بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 ویب سائٹ پر جاری ہو گئے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت 14 روز میں فارم 45 ویب سائٹ پر ڈالنا لازمی ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ اس میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ 8 فروری کو عوام نے ووٹنگ کا حق استعمال کیا، اس کو 9 فروری کو تبدیل کیا گیا اور یہ 14 روز گزرنے کے بعد بھی اب تک نتائج اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ تو اب نتائج اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے ایک اور اہم کام یہ کیا، کل انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست رد کر دی۔ تو اب جو باقی کی مخصوص نشستیں تھیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ان کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو سندھ اسمبلی کی ایک اقلیتی نشست اور خواتین کی مزید 2 مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کو نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں۔ خواتین کی مخصوص نشستیں پانے والوں میں پیپل پارٹی کی سبیتا افضال اور MQM کی فوزیہ حمید شامل ہیں، اور پیپل پارٹی کے سریندرو لاسائی کو اقلیتی نشست الاٹ کی گئی ہے۔ 7 مارچ کو 5 ارکان اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے، جن میں فوزیہ حمید، نثار کھوڑو، جام مہتاب، سمیتا افضال اور سریندرو لاسائی شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی میں پیپل پارٹی کی نشستوں کی اب تعداد جو ہے وہ 116، MQM کی 37 ہو گئی ہے، اور اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے 9، GDA کے 3 اور جماعت اسلامی کا 1 رکن موجود ہے۔ یہ سندھ اسمبلی کی پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیپل پارٹی کو 2 اور مسلم لیگ نون کو پنجاب میں 1 نشست دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوینہ خالد گھرکی، نتاشا دولتانہ اور تمکین نیازی رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ اس طرح قومی اسمبلی سے اقلیتوں کی ایک مخصوص نشست مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور JUI فے کو دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نیلم، جیمز اقبال اور رمیش کمار یہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں ہی خیبر پختونخوا کی نشستیں بھی بانٹ دی گئی ہیں۔ ان میں خواتین کی 20 مخصوص نشستیں تقسیم کی گئی ہیں، جن کے مطابق JUI کو 8 سیٹیں مل گئی ہیں، جبکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو 5 سیٹیں ملی ہیں۔ اس طرح عوامی نیشنل پارٹی اور PTI پارلیمنٹیرین کو 1 نشست دی گئی ہے۔ نون لیگ کی صوبیہ شاہد، غزالہ انجم، شیلا بانو اور شاہین رکن اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ اس طرح JUI کی نعیمہ کشور خان، صدف احسان، پیپل پارٹی کی آسمہ عالمگیر اور نعیمہ کنول کو بھی مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں۔ تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً 77 نشستیں ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو الاٹ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے صدمے کی دوسری بڑی خبر ہے۔ تو اس کے خلاف اب تحریک انصاف نے یا سنی اتحاد کونسل نے اتوار کے روز الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ PTI کے رہنما شیر افضل مروت، شاندانہ گلزار، عاطف خان اور شہریار آفریدی سمیت دیگر نے ایک جوائنٹ میڈیا ٹاک میں یہ بتایا کہ عمران خان نے انہیں حکم دیا ہے کہ اتوار کو مظاہرے کیے جائیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان رہنماؤں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر عمران خان کو رہا کیا جائے اور ہمیں اقتدار دیا جائے تو
1 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان کو فوری طور پر پیسہ مل سکتا ہے. یعنی تحریک انصاف اب بھی عمران خان کو بیچ رہی ہے اور عمران خان اب بھی پاکستان کو بیچ رہے ہیں. 2018 میں بھی جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو یہ کہا کرتے تھے ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کی قیادت کے یا ان کے دیگر رہنما کہ عمران خان آئے گا $200 ارب لائے گا, $100 ارب جو ہے وہ IMF کے منہ پہ مارے گا, $100 ارب سے پاکستان ترقی کرے گا, بیرون ملک پاکستانی پاکستان میں ڈالروں کے ڈھیر لگا دیں گے تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. اور عمران خان کا دور حکومت اسی طرح کا ثابت ہوا جس طرح میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, نکلا کچھ نہیں. اور اب بھی یہ اسی قسم کا ماحول بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ نواز شریف نے تو سڑکیں بنائی, پل بنائے, ہسپتال بنائے, موٹر ویز بنائی, بجلی کے کارخانے لگائے, سب کچھ نواز شریف نے بنایا. تو عمران خان نے کیا بنایا؟ تو عمران خان نے قوم کو 4 سال بیوقوف بنایا, لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن میں کافی سیٹیں جیت گئے ہیں. تو یہ قوم بیوقوف بننے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتی ہے, اور اب بھی وہ چورن جو کامیابی سے عمران خان نے پہلے بیچا ان کے لوگ اب بھی بیچ رہے ہیں. اس کے علاوہ کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ہونے والے 21 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں. اقتصادی دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے ضمانتیں منظور کی ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی 1-1.5 درجن لوگوں کی ضمانتیں منظور کی گئی تھی. اب بھی جن لوگوں کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں ان کے خلاف تھانہ سرور روڈ لاہور میں مقدمہ درج ہے. ان میں محمد اسلم, رضوان اللہ, کامران خان, اویس اور دیگر ملزمان شامل ہیں. انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ PTI کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ایک بار پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا ہے, اور چیلنج کرنے والے کوئی اور نہیں اکبر ایس بابر ہیں. اور ان کے علاوہ PTI کے 2 اور کارکنان ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کی درخواست دائر کی ہے. دیگر 2 افراد میں محمود خان اور محمد مزمل شامل ہیں جن کا کہنا یہ کہ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں, اور ان کا موقف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر تازہ فراڈ کیا, اور امید یہ تھی کہ پارٹی اپنے ورکروں کو حق دے گی. جو پارٹی الیکشن میں دھاندلی کا رونا روتی ہے, اگر وہ اپنے ورکرز کو حق دیتی تو ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جاتا. اب آ جاتے ہیں ٹاپ سٹوری کی جانب. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس, اس کا اعلامیہ جاری ہوا. اس کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے الیکشن میں فوج کی مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کی مذمت کی ہے, تردید کی ہے, اور انہوں نے اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں سہولت کاروں سے سختی سے نپٹا جائے گا, یعنی کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اعلامیے میں مسلح افواج کے افسران, جوانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انتخابات میں مدد فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف کی گئی ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ICR نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق, کوئی لینا دینا نہیں ہے. مشکلات کے باوجود مسلح افواج نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے. فورم نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ بعض عناصر بالخصوص سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست لوگوں نے مسلح افواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا ہے. تو دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں, سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست پوری طاقت کے ساتھ نپٹے گی. پاکستان کی غیور عوام متحد رہیں, مثبت رویہ اپنائیں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور پاک فوج بھی ملک کے استحکام, خوشحالی اور سیکورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. کور کمانڈر کانفرنس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 9 مئی واقعات کے ذمہ داران ان کو ہر صورت کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. مفاد پرست عناصر نے سیاسی عدم استحکام اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا. سیاست, میڈیا کے کچھ مخصوص چھوٹے طبقات بالخصوص سوشل میڈیا مداخلت کے بے بنیاد الزامات لگا کر فوج کو بدنام کر رہے ہیں, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی, جذباتی اشتعال انگیزی,
اس کا سہارا لینے کی بجائے ثبوتوں اور قانونی طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو فورم ہے اس نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی ہموار جمہوری منتقلی کو اطمینان کے ساتھ نوٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گرد و صورتکاروں سے پوری طاقت کے ساتھ نپٹیں گے۔ کنکلوژن یہ ہے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول مطلوبہ سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے اور عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ہے جناب آئی ایس پی آر کا پورا اعلامیہ، اور جس میں نہ ایک لفظ ادھر ہے، نہ ادھر ہے، نہ رائٹ ہے، نہ لیفٹ ہے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انتخابی عمل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ساڈا ذمہ توش پوش۔ الیکشن کمیشن جانے، الیکشن لڑنے والے جانے، سیاسی جماعتیں جانے، پارلیمان جانے، پارلیمان میں جانے والے لوگ جانے، جو حکومت بن گئی ہے وہ جانے، لیکن بات ہوگی آئین، قانون اور متعلقہ فورم کے ساتھ۔ لیفٹ رائٹ، سجے کھبے، بونگیاں مارنا، سوشل میڈیا پہ بکواس کرنا، پروپیگنڈا مہم چلانا اور جعلی فیک خبریں چلانا، جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی کس طرح اسحاق ڈار کی ویڈیو چلا کے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب مجھے نہیں پتا یہ اس آڈیو کا اثر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن میں کچھ روز پہلے آپ کو اطلاع دے چکا ہوں کہ ایک بینکر ہے محمد اورنگزیب، انہیں وزارت خزانہ سونپے جانے کا امکان ہے۔ تو آج میری خبر کی کچھ ٹیلی ویژن چینل نے تصدیق کی ہے، میرے اپنے سورسز نے بتایا کہ معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ریلائبل سورسز کے حوالے سے خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کے قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ محمد اورنگزیب نئے وزیر خزانہ ہوں گے۔ انہوں نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو گزشتہ روز ملکی معیشت پر مجموعی جائزہ لینے کے لیے جو اجلاس بلایا گیا تھا اس میں محمد اورنگزیب موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، جس کے بعد یہ شہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اورنگزیب نئے وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں۔ مصدق ملک کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن مصدق ملک نے وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور روس کے ساتھ تیل کے معاملات میں ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، تو ان کو شاید وہی وزارت دے دی جائے۔ اس کے علاوہ عطاء اللہ طاہر کو وزیر اطلاعات و نشریات، خواجہ آصف کو وزیر دفاع، اور اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ دیے جانے کا امکان ہے۔ احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی و ترقیات بنائے جانے کی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ رانا ترویش، شیزہ فاطمہ، چودھری طارق بشیر، چودھری صالح حسین، ان کو بھی وزارتیں دی جا رہی ہیں۔ تو وفاقی کابینہ کے لیے وزارتوں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طاہر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ، اور میڈیا پر کچھ لوگوں نے اسحاق ڈار کا نام لیا ہے، کچھ مصدق ملک اور اورنگزیب کا نام لے رہے ہیں، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ اتحادیوں سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینے کے بعد ہوگا۔ اس کے علاوہ علیم خان اور اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان کو بھی وزارت دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ احد چیمہ، فواد حسن فواد اور جہاں زیب خان یہ دوبارہ معاون خصوصی ہوں گے، جبکہ باپ کے خالد مکسی کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے بارے میں تاحال فیصلہ نہیں ہوا کہ انہیں مرکز میں رکھا جائے گا یا پنجاب میں۔ غالب امکان یہ کہ انہیں پنجاب میں ہی مشیر قانون کی ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن ان کا نام وفاقی مشیر داخلہ کے طور پر بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان نے حساس اداروں کی رپورٹ پر قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ڈاکٹر موہن منجیانی سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں سے موہن منجیانی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے، جو تاحکم ثانی معطل رہے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر موہن کی بھارتی سفارت خانے میں سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، ان کی پاکستان سے نیو دہلی میں کی گئی کالز بھی حساس اداروں نے ٹریس کی ہیں، اور موہن منجیانی کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سیکرٹری روی سینا کو یہ کالز کی گئی ہیں۔ ان کے گھر سے حساس دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اب جو ڈاکٹر موہن منجیانی ہیں یہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبریں زیر گردش تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ سبمٹ بھی کرا دیا گیا ہے،
لیکن موہن منجیانی کہتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کا استعفیٰ جو ہے وہ کسی اور کے دستخطوں سے جمع کرایا گیا، لیکن ان کی جو قومی اسمبلی کی رکنیت ہے اس کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ تو پیپل پارٹی پر بھی اس حوالے سے سوال ضرور اٹھے گا کہ اس نے ایسے شخص کو مخصوص نشستوں کا ٹکٹ کیوں دیا، ان کو قومی اسمبلی کا ممبر کیوں منتخب کرایا، جس کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی کہ اس کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلقات ہیں۔ تو پیپل پارٹی بحیثیت جماعت کیا اس حوالے سے کسی پریشر میں آ سکتی ہے اور ان پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ اس کے را کے ایجنٹوں سے تعلقات ہیں؟ تو یہ آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے پیپل پارٹی کے لیے خاصی مشکلات اس حوالے سے سامنے آ سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردوں کا لوگ بہت خیال رکھیے گا۔